ہمارے معاشرے پر نظریں ڈالو، کتنی کمیاں ہیں آج ہمارے اندر. اور عورتوں کو تو پوچھو مت، جلسے کے اندر لپسٹک لگا لگا، جلسوں میں بھی. اللہ رحم کرے. میک اپ، اب ایک اور میک اپ چلنے لگا ہے، واٹر پروف میک اپ. واٹر پروف میک اپ جانتے نا، بندریا بھی لگا لے. پہلے تو لگاتی تھیں عورتیں، تو اب منہ دھلتا تھا تب ان کا، تو وہ دھل جاتا تھا میک اپ، تو وہ آڑی ترچھی ٹیڑھی ویڑی نکلتی تھیں، میک اپ سے جمی رہتی تھیں. اور جب وہ منہ دھل لیں یا بارش ہو جائے تو سب میک اپ دھل جاتا تھا، تو کانی ٹیڑھی آڑی وہ سب اصلی تو پتہ تب چلتا تھا. ان کے بچے نہیں پہچان پاتے تھی میری اماں ہے کوئی اور ہے، نہیں پہچان. اب چلنے لگا واٹر پروف میک اپ، چاہے کتنی بارش ہو، چاہے کتنا چہرہ دھل لیں، وہ امریکن بندریا ہی دکھیں گی آپ کو. عجیب سسٹم چلنے لگا اس میک اپ کا. اور جلسوں میں بھی اوفو، کیا کپڑے، کیا ڈریس. سن لیجئے، بہت غور سے سن لیجئے، ہماری ماں بہن بیٹیاں چاہے جیسا کپڑا پہن لیں، اگر کپڑا پہننے کے بعد ان کا کپڑا ان کے جسم پر فٹ ہے، یعنی اس سے باہیں پیر یہ پورا چپکا ہوا ہے اور اس سے اس کی باڈی کا فگر دکھائی دے رہا ہے، تو شریعت کے اندر یہ عورت ننگی ہے. اگر وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا سینہ اتنے انچ ہوگا، اس کی ران اتنی ہوگی، اس کے پیر میں اتنا، آپ کو آئیڈیا ہو رہا اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے، جسم نہیں، فگر. کپڑا پہننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسی ہے، تو سمجھ لو کہ وہ عورت ننگی ہے. نساء کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ وہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی، کپڑے تو پہنے ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی، عاریات ننگی ہوں گی، مائلات و ممیلات. اتنا میک اپ کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی کہ ان کے میک اپ سے لڑکے ان کی طرف مائل ہوں گے اور وہ بھی لڑکوں کی طرف مائل ہوں گی. لڑکے ان کی طرف جھکیں گے، وہ لڑکوں کی طرف جھکیں گی. مائلات و ممیلات لا يدخلن الجنہ. جب ایسی عورتوں کو تم دیکھ لو تو سن لو، لا يدخلن الجنہ، یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. بعض محدثین نے لا يدخلنا کی جگہ لا يدخلن پڑھا ہے، نون تاکید با نون ثقیلہ کا، یعنی ایسی عورتیں ہرگز ہرگز کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخلہ تو دور، ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کی مہک بھی نہیں پائیں گی. جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور تک آ رہی ہوگی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر جنت کے باہر ایک گھوڑے پر آپ بیٹھ جائیں اور اس پر سفر کریں اور وہ گھوڑا نان اسٹاپ بنا کسی روک ٹوک کے، بنا کہیں رکے ہوئے 40 سال تک دوڑتا رہے، ایک حدیث میں آتا ہے 70 سال تک دوڑتا رہے، اور 40 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا وہاں تک جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. یعنی ہماری ایسی عورتوں کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے اور جنت کے درمیان اتنے سال کا فاصلہ ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ہیں، آؤ قرآن پڑھو، سورہ مریم کا مطالعہ کرو. حضرت مریم میں مسجد کے محراب پہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت زکریا ان کے سرپرست ہیں. اللہ نے جن کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، اللہ نے جن کی پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، میرے بھائیوں، ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے حضرت مریم کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ان کی محراب میں
پھل رکھ گیا ہے، لیکن پھل جنت کے ایسے تھے جس کا موسم نہیں تھا۔ سیب رکھے ہیں، سیب کا موسم نہیں ہے۔ انگور رکھے ہوئے، انگور کا موسم نہیں ہے۔ ایسے پھل وہاں رکھے ہیں جن کا موسم تو ہے ہی نہیں۔ حضرت زکریا جب مسجد کی محراب میں داخل ہوتے ہیں، جنہوں نے مریم کو پالا ہے، مریم کی پرورش کی ہے، مریم کے سرپرست ہیں، جب حضرت مریم کے سرپرست زکریا دخل فی المحراب، جب داخل ہوتے ہیں محراب کے اندر، اور انہوں نے بے موسم پھل دیکھے اپنی مریم کے پاس، جس کو پال پوس کر بڑا کیا، اس کے پاس یہ بے موسم پھل دے گئے، تو سب سے پہلا سوال کیا، آئے مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ آئے مریم جواب دے، اس پھل کا موسم نہیں، یہ کہاں سے آیا؟ اس پھل کا موسم نہیں، کہاں سے آیا؟ کون دے کر گیا ہے؟ اور جو دے کر گیا ہے اس کے ساتھ تیرا کیا رشتہ ہے، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی نیک بندی تھی، پاک دامن بندی تھی، اسی کے پیٹ سے اللہ کو بغیر شوہر کے بیٹا پیدا کرنا تھا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے، مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پھل ان کے لیے آسمان سے، جنت سے بھیجے تھے۔ وہ سمجھ گئیں میرے زکریا کو، میرے سرپرست کو میری اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے اپنے سرپرست کا، اپنے کفیل کا شک دور کرنے کے لیے جو جملے ادا کیے، قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، آئے میرے سرپرست، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کرو، میری اوپر شک نہ کرو، یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کسی لڑکے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، مجھے کسی لڑکے نے نہیں بھیجا ہے، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میرے اوپر ڈاؤٹ مت کرو، آپ میرے سرپرست ہیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اتنی پاک دامن مریم، جن کی پاک دامنی کا اللہ نے اعلان کیا ہے اور پوری دنیا کے عیسائیوں کو بتا دیا ہے، عیسائیوں تمہاری کتاب انجیل آج تک مریم کو پاک دامن نہیں کہہ پائی، قرآن نے مریم کو پاک دامن قرار دیا ہے اور فرمایا ہے جب اس مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے، جب مریم کی پرورش کرنے والا مریم سے سوال جواب کر سکتا ہے، تو تم اپنی بیٹیوں سے سوال جواب کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ جب اس نیک عورت سے سوال ہو سکتے ہیں، نیک لڑکی سے سوال ہو سکتے ہیں، جب اس پر ان کے سرپرست کہہ سکتے ہیں یہ کہاں سے آیا، تو تم اپنی بیٹیوں کو آزاد کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیوں نہیں پوچھتے بیٹی یہ موبائل تو تیرے پاس تھا نہیں، کہاں سے آیا؟ تو گھر سے جب نکلی تھی تو اس میں امی اور ابو کا نمبر تھا، ابھی اس میں فلاں کی مس بہل ہے، وہ کس کا نمبر ہے؟ میری بیٹی تیرے موبائل میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا مس بہل دینے کے لیے مجھے، لیکن ابھی 100 روپے کا بیلنس پڑا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ میری بیٹی تم تو اسکول جاتی ہو 9 بجے اور 12 بجے آ جاتی ہو، آج 12:30 کیسے بج گئے؟ میری بیٹی تم اسکول سے گئی تھی تو تمہارے بستے میں 5 کتابیں اور کاپی تھی، اب 7 ہیں، یہ 2 کہاں سے آئی ہیں؟ آئے میری بیٹی یہ ہینڈ کرچیف، یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ آئے میری بیٹی یہ کون سی پرفیوم تم لگا کر آئی ہو جو خوشبو دے رہی ہے؟ کیا تم یہ سارے سوال اپنی بیٹیوں سے نہیں کرو گے؟ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں ہوتی ہے